बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं आपकी होस्ट नैयर अली। नाज़रीन, हल्का बंदियों के शेड्यूल में तब्दीली जो है वो हो चुकी है और अब 30 नवंबर 2023 को जो है वो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जो हैं वो आवेज़ा करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और आज से हल्का बंदियों का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, जिनकी रोशनी में ये फैसला किया गया कि अब हल्का बंदियाँ जो हैं वो होनी है और उसके बाद इलेक्शन की तारीख जो है वो 14 दिन पीछे खींची गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, जो कि MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि MQM एक बड़ी स्टेक होल्डर है हल्का बंदियों के हवाले से और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ हमेशा उठाती रही वो MQM थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, नासाजी तबाह के बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में। डॉक्टर साहब, आप हमेशा जो है वो एक बड़ा आपका स्टेक रहा है, एक बड़ा आपका ओपन मौक़िफ़ रहा है, वोकल रहे हैं आप हल्का बंदियों के हवाले से। अब इलेक्शन के 90 रोज के अंदर अंदर होने के मामले में हमने देखा है कि हल्का बंदियां का प्रोसेस जो है वो आड़े आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद MQM ने कहा कि हल्का बंदियां होनी चाहेंगी। आप मुतमईन है कि 14 दिन पीछे आ गया मामला? हमारे लिए ये बात अहमियत नहीं रखती कि हल्का बंदियों का वक्त कम कर दिया गया हो या हल्का बंदियों का वक्त ज़्यादा कर दिया गया हो। शफाफ मरदमशुमारी अगर हो और उसके मुताबिक अगर कुछ आबादी जो लापता थी करोड़ों की, कराची की आबादी, अगर वो इस मरतबा कुछ बाजियाब हुई हो तो हमारे लिए पहली बार मौका है कि हमें सही गिना भी जाए और हमें नुमाइंदगी भी मुनासिब दी जाए जो हमारा हक बनता है, जो एक अरसे से हमें महरूम रखा गया था। गोया कि हम डिसएनफ्रेंचाइज थे कराची वाले, और कराची में कोई एक जबान बोलने वाला नहीं, उर्दू बोलने वाला हो, गुजराती, मेमन, मेवाती या सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, बख्तून, कोई भी हो, सब महरूम है ना। तो हम तो सबको कहते हैं गिना जाए और सबको हक दिया जाए, और बुनियादी हक है किसी भी सियासी जमहूरी निज़ाम में उन्हें उनका सियासी जमहूरियत देना, और वो हल्का बंदी से शुरू होता है। अब अगर शफाफ इलेक्शन होने हैं तो शफाफ हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, और अगर उसकी गुंजाइश बैनल सूबाई नहीं है कि एक सूबे की सीटें कम करके दूसरे को दें, तो कम अज कम इंट्रा प्रोविंस यानी विद इन प्रोविंस तो है ना, अंदरून सूबा तो है ना गुंजाइश, और उसके हिसाब से इंशाल्लाह कराची की 1 या 2 कौमी असेंबली की नशिस्तों में इजाफा होगा, 4 या 6 सूबाई असेंबली की नशिस्तों में इजाफा होगा। अब इसके लिए 15 दिन कम में करें, 15 दिन ज्यादा में, लेकिन ये भी आईनी तकाजा है, और जहां आईन के तकाजों को पूरा किए बगैर इलेक्शन होता है और सिर्फ किसी एक शिक को आप हरफ आखिर समझ के उसी पर इलेक्शन कराएंगे तो जो 70-75 सालों से हमारे हाथ मारा है फिर मारा जाएगा, तो फिर इन हल्का बंदियों की मर्दमशुमारी की जरूरत क्या है? ये मर्दमशुमारी इसीलिए हुई थी ना कि अगले इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दोबारा हों और ताकि उसके मुताबिक इलेक्शन हो। मेरे ख्याल में अब बात थोड़ी हमारे मुताबिक आ गई है, और हमारा मुतालबा चाहे खाकान अब्बासी ने माना था कि मर्दमशुमारी का 5% ऑडिट कराएंगे, PTI ने भी माना और PTI ने कहा कि नहीं दोबारा होगी। अब PTI एक तरफ कहती कि दोबारा होगी, अब जब दोबारा करा दी PMLN ने, उनकी PDM की हुकूमत ने, तो PTI को मानकर कहना चाहिए कि हाँ कराची को मिलना चाहिए। कराची में वोट लेने आएंगे, कराची वालों की आंखों में धूल झोंकेंगे, तब्दीली का एक हवा में नारा लगाएंगे। कराची एक दिन आगे अगर वजीर आजम रुकते नहीं है, जब इमरान खान थे तो कराची का मेगा प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट, फिर ये मर्दमशुमारी भी PDM की हुकूमत में हुई, तो चलें थोड़ा सा तो मामला बेहतर हुआ ना। तो हम समझते हैं कि शफाफ इंतखाबात के लिए शफाफ हल्का बंदियां जरूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, ये बात जो है ये अब तो क्लियर हो गई है, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह से आया है। लेकिन 90 रोज के बाद होने वाले इंतखाबात की अगर बात की जाए तो आईनी तौर पर इसको कोई कवर हासिल है? देखिए, अगर आईनी तौर पर कवर हासिल नहीं है ना, तो कौन किसका गिरबान पकड़ेगा, कौन किसको जवाबदेह बनाएगा? कोई ऐसा कानून वज़ा किया गया है आईन की इस शिक को हर हाल में पूरा करने के लिए असेंबली की सादा अक्सरियत से कि अगर नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन कमीशन
کے خلاف مقدمہ چلے گا اور انہیں سزا ملے گی. کوئی قانون نہیں ہے نا. وہ بھی یہ کہتا ہے 90 دن میں ہو, لیکن 90 دن میں نہیں ہوگا تو دیکھیں وہ بھی آئین کا تقاضا ہے نا. اگر ایک آئین کا تقاضا پوری طرح سے پورا نہیں ہو رہا اور دوسرا آئین کا تقاضا پورا ہو رہا ہے اور 90 دن اس کی نہیں بلکہ اس کے کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں, تو اس میں کسی کے پیٹ میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ اب مردم شماری میں جب دستخط کیے تھے سی آئی میں پیپلز پارٹی نے, مراد علی شاہ نے, تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا ایک بار دستخط کریں گے تو حلقہ بندیاں ہوں گی, یا تو نہ کرتے. جب آپ نے کر دی, مان لیا, اتفاق رائے ہو گیا مردم شماری پر, تو میرے خیال میں اب لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے, وہ تو نکل گیا صاف. تو ڈاکٹر صاحب لکیر پیٹنے کا فائدہ تو نہیں ہے, لیکن یہ آوازیں بہت اٹھ رہی ہیں کہ آپ حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس لیے اس کے حق میں ہیں کیونکہ کراچی میں سیٹیں بڑھیں گی, اس سے MQM کو فائدہ ہوگا, اور پیپلز پارٹی اس لیے اس کے خلاف ہے کیونکہ ان کو نقصان ہوگا. تو کیا MQM الیکشن کے لیے تیار ہے اس دفعہ؟ سب سے زیادہ MQM کی تیاری. ہم نے تو یکجہتی کے بعد اپنی تقسیم کو ختم کر کے اپنی گمشدہ آبادی کو بازیاب کرانا شروع کیا. ایک عوامی گورنر دیا جس میں گیم چینجر, فلاحی کام تو اپنی جگہ, خیراتی کام اپنی جگہ, گیم چینجر 50,000 بچوں کو سلیکٹ کیا, 5 لاکھ میں سے 1 سال کی ایڈوانس IT ٹریننگ, 15-20 لاکھ کی تنخواہ ان کی پوری دنیا میں ہوگی انشاءاللہ. ہمارے بچے امپاور ہو رہے ہیں. ہم نے تو درس گاہیں, تعلیم گاہیں, جامعات بنا دی نا. جامعہ علی گڑھ بنی تو قائد اعظم کا پاکستان بنا تھا نا. تو یہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں بھی اپنے یہ گورنر ہاؤس, صدر ہاؤس کو بنانا ہے نا, تعلیمی درسگاہ تو ہم نے بنایا نا, ہم نے کام شروع کیا. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس آئینی تقاضے پہ سب مر رہے ہیں. پیپلز پارٹی PTI, اچھا بھائی جب بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے, سپریم کورٹ نے ڈنڈا لیا اور ڈنڈا گھمایا تو کرائے, تو وہ آئینی تقاضا نہیں تھا. بلدیاتی انتخابات آئینی ادارے نہیں ہیں. بلدیاتی انتخابات کا انعقاد وقت پر ہونا لازمی نہیں ہے. مردم شماری کا انعقاد وقت پر ہونا لازمی نہیں ہے. تو بات یہ کہ اپنی مرضی کی آیتیں اور پھر نعوذ باللہ ان آیتوں کی تشریح بھی اپنی مرضی کی کر کے آپ جتنے چاہیں تقسیم کر دیں تشریح کو. لیکن یہ کہ دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ بنیادی حق اگر نہیں دیں گے کسی کا, 70-75 سالوں سے انڈر کاؤنٹڈ تھے تو انڈر ریپرزینٹیڈ تھے, انڈر ریپرزینٹیڈ تھے تو انڈر فنڈیڈ تھے. اب خدا کر کے تھوڑا سا یہ قبلہ درست ہونا شروع ہوا ہے, تو ہمیں ہمارا آپ دیں 1 سیٹ 2 سیٹ جو بھی ملے, تو تمہیں اگر کراچی سندھ کا حصہ ہے تو پھر پہلے میں سیٹ جیتوں, تم جیتو, تمہاری کم ہو میری ساتھ ہو, ہم ہے تو سندھ میں نا بھائی. پھر ایک طرف کہتے ہو کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر تمہارا رویہ تو سندھ کی تقسیم والا ہے کہ ایک من پسند سندھ ہے وہ دہی سندھ, اور ایک جو ہے وہ بیدار اور جو ہے وہ سوتیلا سندھ ہے, وہ اربن سندھ ہے. تو تم نے تقسیم کیا ہے نا سندھ کو, تو یہ تو تم کر رہا, ہم نے تو نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کہ موجودہ نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے صاف, شفاف, غیر جانبدار اور بر وقت انتخابات کروانے ہیں. بر وقت کا سوال تو یہاں پر ختم ہو گیا ہے, لیکن کیا غیر جانبدار الیکشنز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے نگران حکومت کے زیر سایہ؟ دیکھیں مردم شماری میں کراچی کی آبادی کے اضافے کی رفتار پورے پاکستان اور بالخصوص پورے سندھ میں سب سے زیادہ, ورنہ جیکوباد, کشمور اور لاڑکانہ کی آبادی میں اضافہ ہم سے زیادہ ہوتا تھا, ہمارا کم ہوتا تھا. پوری دنیا کی آبادی کا بوجھ ہم پہ, پورے ملک کی آبادی کا بوجھ کراچی پہ, پھر بھی کراچی کی آبادی کا اضافہ کم ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے پہلی بار مانا تو گیا کہ ہاں کراچی میں سب سے زیادہ انفلکس ہوتا ہے. چلے اب مردم شماری سے حلقہ بندیاں اگر ہوئی اور شفاف ہوئی تو یہ پہلی سیڑھی اور بنیاد کی ایک اچھے شفاف الیکشن کے لیے, اور آگے بھی ہونے چاہیے. ساری سیاسی جماعتیں نظر رکھیں. جب ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل ووٹنگ تک ابھی ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن کم از کم جو بھی مانیٹرنگ کا میکینزم ہے, فارم 45 ہے, فارم 46 ہیں, پھر جو پولنگ اسٹیشن بننے ہیں, پھر جو انتخابی اصلاحات میں ایک نقطہ ہے کہ اگر امیدواروں پر پابندی ہے تو امیدواروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جماعتوں پر بھی پابندی ہے. اربوں روپے کے اشتہار دے کے لوگوں کے اوپینین کو, ان کی رائے کو بدلتے ہیں, اس پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ بھی تو جیری مینڈرنگ ہونا, یہ بھی تو انتخابی دھاندلی ہے, اس کو بھی تو الیکشن کمیشن روکے.
اور انتخابی ڈاکٹر صاحب جوڈیشری نے بھی منع کر دیا اپنے ریٹرننگ افسران دینے سے، انتظامیہ ہی کرائے گی، تو شفافیت کیسے ہوگی؟ دیکھیں اب ہمارا معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے، کچھ ہمارے یہاں اقدار کا انعطاف زیادہ ہے، ڈی جنریٹ ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ نا، ہر طرح کی خامی اور خرابی ہمارے یہاں آ گئی ہے. تو دیکھیں ہمیں تو ایک اصلاحی تحریک بھی شروع کرنی ہوگی، سب کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں سے اتنے سے پریزائڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران لانے ہوں گے کہ لوگوں کا اعتبار قائم ہو. اور جیسے ہم نے کہا کہ پولنگ ایجنٹ اگر دوسرے صوبوں سے بھی آتے ہیں تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں 15 سالوں میں ایجوکیشن کے محکمے میں یک طرفہ بھرتیاں ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ جن کی مرہون منت سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوں گی، اور وہی بھرتی کیے ہوئے اگر پریزائڈنگ افسران اور پولنگ اسٹاف لگیں گے تو پھر ہر شاخ سے الو بیٹھا ہے، پھر اگلا مصرع خود ہی سمجھ جائیں انجام الیکشن کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی کہ حلقہ بندیوں پہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ہے وہ موقف کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ حلقہ بندیوں کے بعد ہوں، اور ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں. یہاں ایک مختصر بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دیگر سیاسی جماعتیں اس معاملے پر کیا موقف رکھتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، جو کہ جے یو آئی کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور سینئر قانون دان بھی ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں اور ترجمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کو بھی ویلکم کہیں گے فیصل کریم کنڈی اور کامران مرتضیٰ صاحب. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. ابھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی ان کے لیے بات کہ اب کم وقت ہے یا زیادہ وقت ہے، لیکن وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور خاص طور پہ وہ خاصی ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے کہ جو کراچی کی سیٹیں جو ہیں وہ اس صورت میں بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی مطمئن ہے یہ جو وقت کی تبدیلی ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ 30 تاریخ کو جو ہے وہ نیا ٹائم دیا گیا 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی لسٹ جو ہے وہ آویزاں کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس میں انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کی جو تاریخ ہے وہ تھوڑی شارٹ کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جب ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ کی تھی کہ آپ جو ہمیں آئین کہتے ہیں اس کے مطابق آپ الیکشن کریں. تو انہوں نے کہا تھا ہم کرتے ہیں، ہم ڈیلیمیٹیشن کو بھی شارٹ کرتے ہیں، ہم الیکشن کی تاریخ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین میں یہ ہے کہ آپ نوے ڈیلیمیٹیشن کریں. اب انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی تاریخ تو دے دی ہے، الیکشن کی تاریخ ابھی تک نہیں دی ہے، ابھی تک اندھیرا ہے، کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا کب الیکشن ہوں گے. لیکن ڈیلیمیٹیشن کی بھی تاریخ دی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہونے جائے گی لاہور میں، اس میں فیصلہ کرے گی کہ ہمیں یہ چیزیں بھی قبول ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارا موقف جو تھا وہ 90 دن کا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی نومبر میں انہوں نے غالباً تاریخ دی ہے. یہاں پر بات یہ ہے، دیکھیں اگر کل کچھ لوگ فار ایگزامپل میں، کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کوئی اور ڈیلیمیٹیشن کے اگینسٹ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت اس چیز کو لمبا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے الیکشن ٹریبیونل کے کیسز آج تک سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. الیکشن پارلیمنٹ کی میعاد پوری ختم ہو چکی ہے قومی اسمبلی کی، اور آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ جو ہے کیس کس طرف جو ہے یہ ٹھیک ہے غلط ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کا تعلق بلوچستان سے، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کوئٹہ کے جو ہے ایک الیکشن پہ جس میں سابق ڈپٹی اسپیکر جس نے آئین کی بھی خلاف ورزی کی تھی، اس کو جو ہے قاسم سوری صاحب کا کیس، جس میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ کوئٹہ کی عوام نے 60,000 لوگوں نے ہیومن ایرر کیا تھا اور وہ غلط ووٹ کاسٹ ہوئے. تو آج تک اس کا فیصلہ، اگر یہ چیزیں عدالتیں میں چلی گئی اور چیزیں لمبی ہو گئی تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہونی ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئندہ کا عمل ہمارا کیا ہونا ہے.
یعنی ابھی تک پیپلز پارٹی نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ آیا یہ جو 14 دن پیچھے آئے ہیں ان سے تشفی تسلی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو 28 جنوری کی آج ایک ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے یہاں سے سامنے آئی ہے. جو الیکشن کمیشن کے ہمارے نمائندے ہیں احمد نواز خان، انہوں نے آج یہ ایک بریکنگ نیوز دی ہے کہ ذرائع کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آئندہ عام انتخابات جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ نگران وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان کراچی سے ہمارے سامنے آیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ وہاں پر یہ کیس چلا گیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اور اگر سپریم کورٹ کہے کہ 90 روز میں کرانے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک مخمصہ سا نہیں ہے، مبہم سی بات نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں، جب سیاسی جماعتیں آئین کو فالو نہیں کریں گی تو یہ باتیں تو ہوں گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب مختلف جماعتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن ہم پھر فروری کے لیے بھی تیار ہیں. تو دو چیزیں بھائی، ایک رائے دے دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے پتہ نہیں ہے، ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں 90 دن کے اندر الیکشن چاہیے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہیں. آپ نے عوام کا سامنا کرنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ نے عوام کا سامنا کرنا ہے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ آئین کو فالو کر کے عوام میں جائیں، اپنا جو ہے وہ کیس عوام میں لے کے جائیں، اپنا منشور عوام میں لے کے جائیں، اور عوام کو فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے عوام نے کہ اسے کس جماعت کو ووٹ کرنا ہے، کس جماعت کو انہوں نے ووٹ کر کے حق حکمرانی دینی ہے. اور وہ اس کو دیکھیں، آپ ایک ایٹمی ملک ہیں، اور ایٹمی ملک ہے وہ ایڈ-ہاک پہ نہیں چل سکتا. 3 مہینے، 6 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینہ ایسے ایڈ-ہاک پہ یہ ملک نہیں چل سکتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کرائسس میں، اکنامیکل کرائسس میں، اور جو ہماری انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، اس کے میں جو ہے چاہیے کہ ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، ایک پارلیمنٹ آئے، ایک نئی حکومت ہے جس کو یہ ملک ہم دیں اور اس آگے لے کر چلیں. ٹھیک ہے فیصل، یہاں میں کامران مرتضیٰ صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. کامران مرتضیٰ صاحب، چند وہ جماعتیں جو حلقہ بندیوں کے حق میں تھیں کہ پہلے حلقہ بندیاں ہو جائیں پھر انتخابات ہو جائیں، ان میں جے یو آئی کا بھی جو ہے وہ ایک بڑا واضح کردار ہے. تو ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ وہ جماعتیں جو حلقہ بندیاں چاہتی ہیں اور اس کے لیے پورا وقت بھی چاہتی ہیں تو وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں یہ جماعتیں؟ دیکھیے، ایک بات تو پہلے کلیئر کر دوں کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. جس دن ہماری میٹنگ ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر سے اور ان کے ممبر سے، یعنی الیکشن کمیشن سے، ان کو کلیئرلی بتا دیا تھا ہم نے کہ ہم 90 ڈیز کے اندر الیکشن چاہتے ہیں. یہ ان کو کہا تھا کہ یہ حلقہ بندی جو نا یہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے، مگر اس میں آپ ون ٹائم جو ہے اس کو سنسیٹ کلاس ڈالیے، اور سنسیٹ کلاس ڈال کے جس چیز کے لیے 30 دن ہے، فرض کر لیجیے سیکشن 17 میں کوئی پیریڈ جو ہے 30 ڈیز کے لیے کسی چیز کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ کے لیے، یعنی آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے اس کو 7 دنوں میں تبدیل کر لیا جائے. اسی طرح سے ہر جو نا وہ اس کے جو 4 فیزز ہیں اس کو 7 دنوں کے اندر لے آئیں تو یہ 28 دن میں جو ہے نا معاملات مکمل ہو جائے گی، اور ہم جو ہے نا 90 ڈیز میں اس قابل ہو جائیں گے کہ 90 ڈیز میں اپنا الیکشن جو ہے وہ کر سکیں. تو حلقہ بندیاں بھی آپ کی ہو جائیں گی اور یہ 90 ڈیز کی بھی شرط پوری ہو جائے گی. 90 ڈیز کی شرط جو ہے وہ دستور میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ جو ہے وہ الیکشنز ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو بھی پورا کر لیجئے اور اس کو بھی پورا کر لیجئے، اور صرف آپ ایک آرڈیننس پرپوز کر کے دے دیجئے صدر صاحب کے لیے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے اس کی ایک دفعہ کے لیے صرف آنے والے الیکشن کے لیے جو ہے اس کو محدود کر دیا جائے، تاکہ جو ہے نا دونوں معاملات قانون کے مطابق چلتے رہیں، اور ایک دفعہ جو ہے وہ الیکشن کا یہ حلقہ بندیوں والا ٹائم محدود ہو جائے، تاکہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں ان سے ہم نبٹ لیں. تو اس بات پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے غور کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی. اس کے باوجود انہوں نے اس کو کرٹیل تو کیا ہے مگر بہت کم. اب فروری سے وہ جنوری کے الیکشن میں آئے ہیں، اس کو نومبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے. مرتضیٰ صاحب، آپ نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، آپ جیسے نہیں ہو رہے یہ تو طے ہو گیا، کرٹیل نہیں کیا جا سکا چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جانب سے، لیکن 90 روز نہ ہونے کے جو فیصلہ ہے آئینی طور پر اس کو کوئی کور حاصل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ دیر ہو جائے تو اس کو کور مل جاتا ہے. وہ کور اس طرح سے مل جاتا ہے، وہ 254 میں معاملہ چلا جاتا ہے آرٹیکل، تو وہ اس میں کور یقیناً مل جاتا ہے. مگر جان بوجھ کے دیر کرنا یہ غلط ہے. یہ مطلب ایک کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب کی صورتحال ہے، کوئی زلزلے کی خدا نہ خواستہ صورتحال ہے، کوئی اور ایک آدھ دن جو ہے نا وہ کوئی چھٹی آ رہی ہے، کوئی اور وجہ ہوگی،
तो उसमें 2, 4, 5 दिन आगे पीछे वो मुमकिन होता है और वो बेरेबल है। मगर ये कि आप पहले से जो है ना वो 3 महीने को 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बना के उसके लिए आए। जो इलेक्शन जो मुल्क को चलाना है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ने चलाना है। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव भले JUI का हो, भले पीपल्स पार्टी का हो, भले नून का हो, जिनका भी हो, मगर होना जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ये इस तरह से नहीं कि निगरान आए और वो 6-6 महीने 7 साल जो है ना वो मामला को चलाते रहे और बाद में वो हमको इल्ज़ाम दे, हम उनको इल्ज़ाम दे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करे। जो कुछ इस मुल्क की तकदीर है वो चोजन लोगों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल करीम कुंडी साहब, अभी कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि कोई जानबूझकर कर रहा है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं, या फिर जो है इस मसले का कोई हल निकाला जा सकता था, नहीं निकाला गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये डेलिबरेटली ये इलेक्शंस जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं और जो लोग आज खुश हो रहे हैं इलेक्शन को डिले करने में, मैंने पिछले दिनों भी जो है मेरे साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे थे। मैंने कहा आप खुशी न करें, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि फिर आप दिसंबर जनवरी में ट्रक पे इकट्ठे हम सवार हों और फिर इलेक्शन के मुतालबे कर रहे हो कि इस मुल्क में इलेक्शन कराया। तो ये चीज़ें जो है इस पे जो है आप आइन और कानून को फॉलो करें। जब आइन में लिखा हुआ है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, देखें सीनियर हैं, उनको कानून का इल्म है कि अगर आप अपनी सीटें बढ़ा रहे हो, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ा रहे हो, अगर आपने सेंसस को अप्रूव किया है, उसमें साथ साथ आपने सीटों भी अप्रूव की है, तो आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में जाना है। उस वक्त हमारे पास उस हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, हम सीटें नहीं बढ़ा सकते। तो डिलिमिटेशन का एक बहाना बना दिया गया कि जी डिलिमिटेशन हो जाए ताकि इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो जाए। तो ये कुछ अरसे की मुलतवी जो है मैं नहीं समझता कि आइन के मुताबिक मुलतवी हो सकता है। वो एक जो है वो उन्होंने कानून साजी की थी। अच्छा फैसल, मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को भी तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो फैसला, ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला है, इसमें आपके वज़ीर आला साहब मौजूद थे, उन्होंने दस्तखत किए और सारी चीजें जो हैं वो उस वक्त एक कंसेंसस के साथ हुई थी। देखिए, कौंसिल की आपने बात की, मैं बिल्कुल, लेकिन क्या उसमें ये लिखा, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या उसमें फैसल आपकी आवाज जो है वो ड्रॉप हो रही है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सवाल को दोहराएंगे ताकि हम फैसल करीम कुंडी का जवाब जो है वो भी ले सकें। और हमारे साथ सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तजा साहब भी मौजूद हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फैसल करीम कुंडी और कामरान मुर्तजा साहब से। फैसल, आपसे मैंने सवाल उठाया था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उस फैसले में आपके वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे और अब अचानक से जो है वो एक एतराज़ जो है वो हर तरफ से उठना शुरू हो गया हल्का बंदियों के हवाले से, हालांकि पहले इसके ऊपर इत्तेफाक भी नजर आया था। तो आप ये बताइए कि इसका फायदा किसको है इस डिले से, ये जो डिले की बातें हो रही हैं सारी? मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ किसको फायदा होगा, नुकसान पाकिस्तान के होगा। देखिए, हम समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन अगर हो जाते हैं, जरूरी इसलिए थे, हम कह रहे हैं कि जो उस हमारे इत्तेहादी जमातों ने कहा कि नहीं 90 दिन में थोड़ा टाइम चाहिए, हमने कहा 90 दिन भी ठीक है। लेकिन देखें, आप जितना चीज़ों को कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस चीज़ के मुताबिल नहीं है कि आप ये चीज़ों को इस तरह करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्शन डिले करती हैं, आपने IMF के साथ एक डील की है जिसमें आपने कहा था कि हमें एक किस्त अभी मिलनी है, एक निगरान हुकूमत में मिलनी है और एक अगले क्वार्टर में मिलनी है। कल आप दोबारा जब जाते हैं IMF के पास और वो बोलते हैं कि जी आपकी तो इलेक्शन ही नहीं कर रहे, हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, आप जब वापस और पहले इलेक्शन करें फिर हमारे पास आए, तो मुल्क को कितना नुकसान होगा ये सोच रखते ऊपर। फिर ये क्या हम क्या उसको इस चीज को बर्दाश्त कर सकेंगे? ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, एक और जो मामला है इलेक्शन के हवाले से कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और वो 14 मई को जो है वो सूबे के इलेक्शन नहीं हो सके और उसके बाद अब हम ये सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मुख्तलिफ जमातें, खास तौर पर अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें और जमात इस्लामी ने भी चैलेंज करने का बोल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों जमातें जो हैं ये चली जाती हैं और अगर नहीं भी जाती हैं और ये एक तौहीन अदालत तो हुई है कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस सूरत में आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ
کس کو اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے؟ ان کی کوئی سزا و جزا ہے؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی؟ کیا پروسیس کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ 14 مئی والا ایشو جو تھا، وہ اب جو ریویو ڈسمس کیا، یہ تو لائیو ایشو نہیں تھا. تو ریویو ڈسمس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود اس کو لائیو ایشو کے طور پہ لیا ہے، ورنہ 14 مئی تو گزر گیا، اب تو اگلا 14 مئی آئے گا. تو اس کو لائیو ایشو کے طور پہ لیا ہے، اور کہیں پہ اگر کوئی کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی ہوئی تو وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ کہیں نہ کہیں انیشیٹ ہو سکتی ہے. ممکن ہے انیشیٹ کریں یا ممکن ہے نہ کریں، مگر یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی تو وہ کسی کو بھی نقصان دے سکتی ہے. اس کو ذرا ذہن میں دوست سوچ کے رکھیں. اس وقت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہم نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے ہیں، وہ ہم کو پسند آئیں یا ہم کو پسند نہ آئیں. اور یہ جو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن اور ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کی انٹرپریٹیشن، یہ درست نہیں ہے. اور اب اس کو درست کر لینا چاہیے. ہم پولیٹیکل پارٹی کوئی چاہے یا نہ چاہے، الیکشن بہرحال وقت پہ ہونے چاہیے. یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ منتخب لوگ کریں، نہ کہ غیر منتخب لوگ. کامران مرتضی صاحب، آپ آئینی ماہر ہیں، قانون پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت مس کنڈکٹ کے تحت کی صورت میں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور ممبرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اس کا جو پروسیس ہے ناظرین کو سمجھانے کے لیے بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے اور میکسیمم اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مجھے ابھی بالکل اس وقت کلیئر نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے پہلے اگر یہ سوال بتایا ہوتا میں پڑھ کے آتا اور آپ کو زیادہ بہتر جواب دیتا. مگر میرا خیال ہے کہ اس مینر میں کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے ججز کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کارروائی ہوتی ہے بالکل سملر اسی طرح سے ہو، مگر اس مینر میں ہو سکتی ہے. اور اس مینر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے گی، رجسٹر ہوگا، وہ یہ کمیشن بیٹھے گا، کونسل بیٹھے گی اور پروسیڈ کرے گی. اس میں فرض کر لیجئے ایک ایسا بڑا سا سینیریو جو ہے، فرض کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ غلط ہو، فرض کر لیجئے کہ کسی کے خلاف توہین عدالت کی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی نوکری برقرار تو نہیں رہتی نا. وہ اگر بلیٹر رائزنگ آف دی کورٹ ہو تو بھی اس کی نوکری برقرار نہیں رہتی. تو یہ میں آپ کو پھر جو ہے نا ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی بیلنس جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. بالکل، معاملات سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں وزیر اعظم کی، جو کہ نگران وزیر اعظم یقینی طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر الیکشن کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ معاملات جا سکتے ہیں. تو فیصل کریم کنڈی صاحب، اگر سپریم کورٹ کی طرف معاملات جاتی ہیں، ایک تو یہ مدعا ہے جس میں 14 مئی کو انتخابات نہیں کرا سکی پی ڈی ایم کی حکومت، اور نگران حکومت نے جو پنجاب کیا انہوں نے انتخابات نہیں کرائے، تو اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کانسیکوینسز کا. سپریم کورٹ نے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن نہ کرانے پر بھی جو ہے وہ جماعتیں جا سکتی ہیں، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، وہ راستہ کھلا ہوا ہے. تو پھر اس صورت میں الیکشن مزید ڈیلے ہوں گے. اس آپشن کے اوپر کیا پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی آپس میں سی سی کے اجلاس میں اس کے اوپر بات کی ہے؟ دیکھیں، یہ ایشو ابھی ٹیک اپ ہوا ہے اور آئندہ کی جو سی سی کی میٹنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر بڑا اس کے اوپر بھی ڈسکشن تھوڑی کرے گی. اور بہت جلد ہم سی سی کی میٹنگ بلانے جا رہے ہیں جس پہ جو الیکشن کمیشن نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، اور غالباً سننے میں آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ بھی دے رہے ہیں. تو اس پہ اپنا پیپلز پارٹی اپنا موقف جو ہے وہ دینے کے لیے جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اپلیکیشن جو مجھے ابھی کامران صاحب نے بتایا یہ بھی ہیں، لیکن مجھے ایک کوئی یہ بھی نظر آ رہا ہے، میں بھی ایم رانگ، کہ بندیال صاحب جاتے جاتے جو ہے نا کچھ کر کے ہی جائیں گے، کیونکہ ان کے آخری اوورز ہیں میچ کے. آخری اوورز تو نہیں بلکہ آخری اوور ہے، تو شاید اس جو ہے وہ اوور میں کچھ نہ کچھ جو ہے
क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस का टिल्ट किस तरफ था, किस तरीके से था, लाडलेपन का भी इजहार उन्होंने किया था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे और फिर एक आईनी बहरान शायद मे भी खुदा ना करे एक आईनी बहरान क्रिएट करके चले जाए। फैसल करीम कुंडी साहब, आपने कहा, जिक्र किया अभी कि चीफ जस्टिस साहब का टेल था और जुडिशरी के यकीनी तौर पर ये सारे जो जजेस हैं ये पहले वकला होते हैं, किसी न किसी जमात के साथ उनका ताल्लुक होता है और जब वो जजेस बन जाते हैं तो भी यकीनी तौर पर वो एक ओथ तो होता है और उस ओथ की पासदारी की बात भी की जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना किया जाता है वो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या आप साफ, शफाफ, बरवक्त और गैर जानिबदार इलेक्शन मौजूदा जुडिशरी जिसने अपने जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देने से मना कर दिया है और उसके बाद जो है वो दीगर मामलात भी आपके सामने, निगरान हुकूमत जो है वो भी आपके सामने है, वो गैर सियासी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या शफाफ इलेक्शंस और बरवक्त और गैर जानिबदार खासतौर पर इलेक्शंस की तवक्को रखते हैं? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल एक शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश थी कि एक पॉलिटिकल केयर टेकर सेटअप आए, वज़ीर आज़म आए, क्योंकि माजी में हमने कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर देखे जो कि गैर सियासी लोग थे, लेकिन हमेशा हमारा तजर्बा बड़ा एक नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी मैं समझता हूँ बड़े अपराइट बंदे हैं और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि प्राइम मिनिस्टर और जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने की मतलब है कि एक वो रखते हैं कि वो करवा सकते हैं। लिहाजा हम इस उम्मीद से हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। बड़ा तारीख लिखी जा रही है, तारीख लिखी जाती है इस मुल्कों में, कौमों में, तो फिर जो तारीख लिखी जाएगी उसमें फिर एक स्याह बाप को और इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं जी जी फैसल, आप पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के लिए तैयार है? मुख्तसरन बताइएगा, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के लिए तैयार है? क्या आप हमें अपना दे दें डेट जो है इलेक्शन हो रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। जी, इलेक्शन के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कामरान मुर्तजा साहब, निगरान वजीर आजम जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, बाकी सारी काबीना भी आपकी नज़र में अब उसमें इजाफे की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जो मौजूदा काबीना निगरान हुकूमत की है और सूबों में जो निगरान काबीना आपको दिखाई दे रही है, आप साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये मतलब इसको जिस तरह से भी कहें, मगर एक मखसूस जहन की कैबिनेट है, फेडरेशन में भी और सूबों में भी। दोस्त माने या ना माने इस बात को, मगर एक इसका माइंडसेट आपको नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, ये भी बात आपको समझ में आ रही है। तो अल्लाह करे, ये हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उनकी इज्जत जो है उसमें इजाफा करे। ओहदे अगर मिलें तो उसके साथ इज्जत में इजाफा होना चाहिए, और इसी तरह से कैबिनेट में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनके लिए मैं इज्जत के इजाफे की दुआ करता हूँ। अल्लाह न करे कि उनकी इज्जत में कमी वाक़या हो, खुदा न खास्ता इन ओहदों की वजह से। फाइनल कमेंट कामरान मुर्तजा साहब, इलेक्शन जो हैं वो सामने हैं, जेयूआई क्या इलेक्शन के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। आप इसको 90 डेज पर ना ले जाइए, अगर आप इसको 60 डेज में भी ले आते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन दोनों का यही कहना है कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमें डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी ज्वाइन किया था। बाहर तौर 90 रोज में इलेक्शन कराने के हवाले से सियासी जमातों के जो ख्यालात हैं और जो उनके बयानात हैं उसमें तजाद मौजूद है और उस तजाद को सामने रखते हुए फिर जो हल्का बंदियां हैं वो भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाए। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये मुमकिन नहीं है और उस सूरत में जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आ चुका है कि अब जो है वो आम इंतखाबात कहीं जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की भी मौजूद है कि अगर कोई भी इन हल्का बंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो मजीद डिले जो है वो भी देखने में आ सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।